جدھر دل کرے گا ایسے اٹھاؤ گے. کوئی ہے دنیا میں ایسا مائی کا لال جو عبد القادر جیلانی یا غوث پاک یا غریب نواز کی تصویر بنا کے دکھا دے؟ ان کے چہروں کا تمہارے ذہن میں آنا، تمہارے ذہن اتنے بڑے ہیں جو ان کی تصویر بنا دو گے تم؟ ایسے ہی لوگوں نے دشمنوں کو موقع دیا ہے کہ وہ حضور کا کارٹون بناتے ہیں. معاذ کیوں نکلتے ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے؟ پھر بتاؤ کیوں نکلتے ان کے خلاف کہ ہمارے حضور کی شان میں توہین ہو گئی؟ سارے مسلمان نکلتے کہ نہیں نکلتے کہ کیوں کارٹون بنایا گیا ڈینمارک میں؟ ان دشمنان اسلام کو موقع دینے والے بھی یہ لوگ ہیں جو پاکیزہ ہستیوں کی تصویر بنا کر کے، اب وہ دشمن کہتا ہے تم بناتے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم بناتے ہیں تو اعتراض کر دیتے ہو. ارے نادانو، دنیا میں کوئی ایسا مصور پیدا نہ ہو سکا، دنیا میں کوئی ایسا بڑے سے بڑا ٹیلنٹڈ بندہ پیدا نہ ہو سکا. ارے حسین تو حسین ہیں، کوئی حسین کے بیٹے زین العابدین کی تصویر بنا کر کے دکھا دے. ارے وہ کون ہے جو ان کی تصویر بنا سکتا ہے؟ وہ تنویر مصطفیٰ ہیں، چلتے تھے تو مصطفیٰ کا عرض جھلکتا تھا. ان کی طرح چہرہ کون بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے تو ان کے نواسوں کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا. بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات ہے، زندہ باد. یہ محبت کے نام پر گستاخی ہے میرے ساتھی، یہ حسین ابن علی کی شان میں گستاخی ہے. یہ کیسا تماشا ہونے لگا، یہ کیا ہونے لگا میرے بھائیو؟ برا نہ ماننا، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں تو یہ سوچ کر کے آنکھیں بند کر لو کہ ان کی محبت کرنے والوں میں اٹھائے جائیں گے اور قیامت میں تم سے کہہ دیا جائے کس نے کہا تھا تم سے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنانے کے لیے؟ تو وہاں یہ نہ کہنا کہ کوئی بتانے والا نہ ملا تھا. یہ تمہارا عذر نہیں چلے گا. کیا تم وارث پاک سے بڑے محب اہل بیت ہو؟ کیا تم غریب نواز سے بڑے محب اہل بیت ہو؟ کیا تم صابر پاک سے بڑے محب اہل بیت ہو؟ اللہ کی قسم مجھے ایک ثبوت دکھا دو کہ ان بزرگوں نے امام حسین کی تصویر بنائی ہو. ایک ثبوت دکھا دو، تقریر کرنا بند کر دوں گا. اگر ایک ثبوت دکھا دو کہ وارث پاک نے، صابر پاک نے، غریب نواز نے کسی نے ان کا مجسمہ لگایا ہو. ارے یہ مجسمہ لگانا بت پرستوں کی نشانی ہے، اسلام والوں کی نشانی نہیں ہو سکتی. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغامات امام حسین، پیغامات امام حسین، حضرت علامہ توصیف رضا صاحب طب مصباحی. واہ زندہ باد زندہ باد. بے جان چیزوں کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے، روضہ امام کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر، اور وہ بھی کس کی؟ جس کو دیکھنا ہم جیسے لوگوں، ہم اس لائق ہیں، ہمارے ذہن اتنے قابل ہو گئے. اور میں تو گوگل پہ سرچ کرتا ہوں تو کسی نے کوئی نقشہ بنا دیا، وہ کہتا ہے یہ امام حسین کا، معاذ اللہ استغفر اللہ. کسی نے دوسرا بنا دیا. یعنی جو من میں آ رہا بناتے چلے جا رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بالکل وہی طریقہ اپنا رکھا ہے جو یہود و نصارہ نے اپنا لیا ہے، بالکل وہی طریقہ اپنا رکھا ہے. میرے بھائیو پلٹ کے واپس آ جاؤ وارث پاک کے راستے پہ، صابر پاک کے راستے پہ. ارے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ تمہارے رگوں کے لہو سے اگر اس کو نچوڑا جائے تو یا حسین کی آواز آئے. مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کرو، بزرگوں کے راستے پر کرو. غلط راستے پر جاؤ گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. تم میری بات مانو یا مت مانو، مگر آنکھیں میری بھی بند ہونا ہے، تمہاری بھی بند ہونا ہے. قیامت کے دن سب مان جائیں گے، مگر اچھا تب ہوگا جب آج مان جاؤ گے. ورنہ مجھے شعر یاد آتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جی واہ کیا بات. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کتنے لوگوں کے سمجھ آ رہی ہے؟ میں ہر اس بندے کو اہل ایمان مانتا ہوں جو ہمارے آقا نے فرمایا، یعنی جو ضروریات دین کو مانتا ہے. الحمدللہ سب اہل ایمان ہے بلا شبہ، مانتا ہوں میں سب کو. کچھ خامیاں ہیں، بدعات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں مسلمان مانتا ہوں. لیکن ایسی حرکتیں نہ کرو کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہونے لگو. معاذ اللہ استغفر اللہ. اگر غلطی ہوئی ہے توبہ کر کے اندر آؤ. یہ بالکل بھی نہیں. جانتے ہو آپ، میں بتاؤں یہ کیسے شروعات ہوئی ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر بت پرستی شروع کر دی. یہ حدیث شریف ہے.
کہ وہ قبروں یہ انتقال ہو جاتے تو ان کی تصویریں. ہوا کیا؟ یہ ود کا لفظ ہے، ود قرآن شریف میں بھی آیا، یغوث یعوق نصر، اس میں ود کا لفظ بھی ہے. یہ ایک نیک بندے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں نیک تھے اور بڑے پرہیزگار تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے. ان کا انتقال ہوا تو قبر پہ رو رہے تھے. یہاں تک تو ٹھیک تھا، چلو ایک حد تک ٹھیک تھا. شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے کیا کام کیا، ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں ان سے محبت ہے تو میں ایک کام کروں، ان کی طرح ایک تصویر بنا کے لا دوں تمہیں، اسے دیکھتے رہنا، اس سے تمہاری یاد تازہ ہوتی رہے گی. کہا ٹھیک ہے لا دو. شیطان انسانی شکل میں آیا اور یہ چیز دے دی انہیں. جب تک وہ لوگ رہے تب تک بت پرستی تو نہیں کی انہوں نے، بس وہ دیکھتے تھے، یہاں تک اتنا بڑا گناہ نہیں تھا. بعد میں ان کے پوتے پر پوتے آگے بڑھتے رہے اور وہ جو تصویریں تھیں اس کے پھر مجسمے بن گئے، انہیں کی عبادت شروع ہو گئی. عبادت یاد رکھو، کربلا والوں کا پیغام بھی یہی ہے جو ان کے نانا جان کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ. عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف خدا کی ہوگی، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. بے شک حق ہے. یہ عقیدہ توحید ہے، تو مذاق نہیں ہے یہ. اے خدا کی عبادت، اس کی عبادت کرو. ہائے ہائے ہائے، جس کی عبادت کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سر دے دیا، واہ، اس کی عبادت کرو. اے خدا کی عبادت. حضور سے پوچھا گیا تھا کہ حضور ہم آپ کو سجدہ کریں، تو حضور نے فرمایا صحابہ میری شریعت میں سجدہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو حرام ہے. حضور نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کی اجازت ہوتی اور اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا. تو ہم اہل بیت اطہار سے بڑے محب رسول ہیں. جب اہل بیت اطہار میں کسی نے اپنے نانا جان کو سجدہ نہیں کیا تو یہ ایسی چیزیں میرے بھائیوں محبت سے کوئی منع نہیں کرتا. ارے جو محبت اہل بیت سے منع کرے گا وہ کائے کا مسلمان، کدھر کا مسلمان؟ ارے وہ تو خارجی ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے جو ان سے محبت کو منع کرے گا. بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے نفرت کرنے والے بھٹک گئے، کہیں محبت کرنے والوں تمہاری محبت کا غلط فائدہ شیطان نہ اٹھا لے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. چونکہ مولا علی نے دونوں دشمنوں کی پہچان بتائی کہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلنا جو میری محبت کے نام پہ غلط راستہ اختیار کر لیں گے، اور ان کے راستے پہ ہی نہ چلنا جو مجھ سے نفرت کریں گے، بلکہ اس راستے پہ چلنا جو میرا راستہ ہے. اور الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے بولو وہ ہم سب کا راستہ ہے. بولو زور سے بولو وہ ہم سب کا راستہ ہے. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد.